آپ اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں, اس چیز سے ٹیگ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف پرابلم یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اینڈ دے آر اسکیئرڈ آف پیپل. دس از واٹ یو سے. آپ کا مینڈیٹ ہوتا, اگر آپ عوام کی ووٹ سے آئے ہوتے تو اپنے مخالف اپوزیشن کہتے آؤ بھائی آؤ جلسہ کرو, یہ ہم نے جگہ رکھی ہے تمہارے لیے, یہاں پر آئیں جلسہ کریں, یہ پریڈ گراؤنڈ موجود ہے. ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ جلسہ جو ہے یا احتجاج جو ہے پی ٹی آئی کا کامیاب ہو نہ ہو, یا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا, حکومت نے کامیاب کر دیا. حکومت کا دیکھیں, حکومت جواز کیا دیتی ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو. آج عوام کو تکلیف تو حکومت دے رہی ہے, ان کو تو موقع ہی نہیں مل رہا. دوسرے ہیں جو حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, ہر 2-3 ہفتے کے بعد دارالحکومت پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. وہاں کبھی وہ جھگڑا پڑ جاتا ہے مسز عمران خان میں اور گنڈا پور صاحب میں, کبھی اور قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو نہ حکومت کی کوئی نیت ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کی, عوام کے لیے کرنے کی, اور نہ ہی اپوزیشن کی نیت ہے. یہ سب کرسی کی کھیل ہے. سو اٹس پاور گیم بیسیکلی. پاور نہیں, پاور اور چیز ہوتی ہے, کرسی ہے. کرسی بھی تو پاور ہی ہے نا. نہیں, پاکستان میں کرسی بس پاور نہیں ہے. کرسی ہے. یہ تو بار بار ایک گل کہتے ہیں نا کہ کرسی میں پاور نہیں ہے. سو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جو تسی پرائم منسٹر ہو تاڑے کو پاور ہے. بالکل 100% جی. جو جی وزیر اعظم کی جو طاقت تھی یا اختیارات تھے, طاقت نہیں ہوتی اختیارات ہیں, میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی. اچھا چلے, اس پہ کسی دن اور بات کروں گا ڈیٹیل میں. اچھا, اور اب اس پہ آ جاتے ہیں ذرا پی ٹی آئی پہ. حکومت کی تو بات آپ نے کر دی, پی ٹی آئی کا کیا ایشو ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا, جو یہ دو انہوں نے جو اپنی رکھی تھی یہاں پہ, کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جی 26ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کو انڈو کر دیں. ون سیکنڈلی وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. اور پھر اگر آپ 24 تاریخ کی اگر آپ ڈیٹ دیتے ہیں, تاریخ دیتے ہیں کہ ہم 24 کو احتجاج کریں گے, لاجیکلی کیا پاسبل ہے یہ دونوں چیزیں کرنے 24 سے پہلے, یعنی کہ آج سے پہلے یہ دونوں چیزیں کرنی پاسبل تھی؟ تو دیکھیں, کسی نے کبھی مانا ہے کہ الیکشن چوری ہوئے؟ ہاں, عمران خان صاحب 2018 میں کیسے آئے تھے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی مانا کہ وہ الیکشن چوری ہوا تھا؟ انہوں نے ہر بات کی ہے, لیکن یہ آج تک نہیں مانا کہ وہ الیکشن میں چوری شدہ الیکشن سے آیا تھا. پورا پاکستان جانتا ہے یہ حکومت کیسے آئی ہے, چوری شدہ الیکشن سے آئی ہے. سارا پاکستان جانتا ہے, لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ بات تو چھوڑ دیں. چلو اچھا, دوسرا جو آئینی ترمیم ہے, جو اسمبلی رات کے 3 بجے آئین پاس کرے گی, آئین کو امینڈ کرے گی, اور اس بل کے ساتھ جو اس نے دیکھا بھی کبھی نہ ہو. آپ یقین کریں, میں نے سینیٹر سے پوچھا ہے, قومی اسمبلی کے ممبران سے پوچھا ہے, وزیروں سے پوچھا ہے, جب سینٹ میں بل آیا کسی نے دیکھا ہوا نہیں تھا. اچھا, بلکہ جو وزیر قانون تھے شاید انہوں نے بھی دیکھا ہوا نہیں تھا. اچھا, وہ بھی کچھ پڑھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے. اور وہاں پر ترامیم بھی ہوئی اس کے اندر. یعنی وہ اتنی اجلت میں بنا ہوا تھا کہ اس کے اندر غلطیاں تھیں. لیکن برین سٹارمنگ تو بڑی ہوتی رہی, مطلب 1.5-2 مہینے برین سٹارمنگ چلتی رہی. جماعتیں اپنا مولانا صاحب بھی کرتے رہے, پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی والے بھی کرتے رہے. اسی بل پہ برین سٹارمنگ ہوتی رہی, 2 مہینے لگے رہے. سر برین سٹارمنگ اور چیز ہوتی ہے. برین سٹارمنگ کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے. یہ یہاں پر نیگوشیشن الٹیمیٹ سٹیٹمنٹ دے دیں. نہیں, الٹیمیٹ نہیں دے رہا ہوں میں. کہ دیکھیں, برین سٹارمنگ یہ ہے کہ ملک کا کوئی مسئلہ ہے, آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں کہ بھئی ملک کے حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے, اس کے لیے ہمیں کیا آئینی ترمیم چاہیے. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. اب ہم اس کو کیا ہم آئینی اختیارات حاصل کر لیں کہ ہم عدلیہ کو دبا لیں, جج ہم لگایا کریں, ہمارے مزید ہمیں کنٹرول مل جائے حکومت کے معاملات پر. یہ ساری بات تھی. تو اس کے اندر مختلف جماعتوں کے مختلف ویو پوائنٹ تھے. ٹھیک ہے, جو بدترین تھا, اگر مولانا صاحب اس وقت نہ روکتے تو آج آپ ایک مکمل تباہ شدہ سسٹم کا حصہ ہوتے. خرابی آج بھی بہت بڑی ہے. لیکن تسی مولانا صاحب دی پھر بھی تعریف کر رہے. میں نے مولانا جی, اگر اس دن مولانا صاحب دیکھیں پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی سٹینڈ نہ لیندے مولانا صاحب تو ایشو جی, یہ سب سٹینڈ بائی تھے. صبح 10 بجے سے کابینہ, صبحی اتوار والے دن, آج بھی اتوار ہے, کابینہ, سینٹ, قومی اسمبلی رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہے کہ مولانا صاحب مان جائیں تو آج ٹھیک ہے پورا کر لیں. پھر انہوں نے اگلی اسٹریٹجی اپنائی کہ مولانا صاحب کو ارریلیونٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ان کے ووٹ کے بغیر بھی گزارا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن کوشش یہ تھی کہ ووٹ کے ساتھ ہو جائے, جا کے وہ جو شرفا جو پردہ نشین تھے وہ پردے میں رہ سکے. پردے میں رہ سکے. وہ پردے میں رہ گئے, اللہ نے کرم کیا.
تو ترمیم بھی پاس کہہ رہے ہو ان سو مینی ورڈز انڈائریکٹلی وٹ یو سیئنگ از کہ مولانا صاحب کے بھی بندے ٹوٹ رہے تھے. نہیں مولانا صاحب کے نہیں, جو دوسرے پی ٹی آئی کے بندے جو ٹوٹے ہوئے تھے, جو بیٹھے ہوئے تھے ووٹ دینے کے لیے, لیکن مولانا صاحب نے کم از کم اس سٹینڈ سے بڑی حد تک اس خرابی کو ڈائلیوٹ کر دیا, تو آپ کو ایک مکمل تباہی سے جزوی خرابی پہ لے آئے.